حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی سے پناہ مانگتے ہیں نقصان سے اور نقصان کی وجہ بننے سے، دھوکہ دینے سے اور دھوکہ کھانے سے۔ ہم اس کی پناہ مانگتے ہیں خفیہ سازشوں سے، انسانوں اور جنوں کی۔ ہم اس کی رہنمائی چاہتے ہیں کہ سنجیدگی عطا ہو ہمارے اقوال اور افکار میں۔ ہم اللہ سبحانہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے تبصروں کو اس قابل کرے کہ انہیں انسانیت کے لیے مثبت مشورہ سمجھا جائے، اور ہمارے الفاظ کو دلوں میں اتار دے جن میں وہ چاہتا ہے ایک تیر کی مانند، مسخ کیے اور تبدیلی کے بغیر۔ اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا تخمینہ اور نتیجہ کام کرے گا بطور دوا اور تشخیص کے، جو علاج کا طریق اختیار کرنے میں مدد دے گا، وہ تمام انسانوں کی فلاح و بہبود اور وقار قائم اور بحال کرے گا۔ ہم اللہ سبحانہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس شام ہمارا مشورہ اور گراں قدر بیان عالمی امن اور اس کے حصول کے لیے مددگار بنے، عالمی امن کے لیے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ کے لیے ہی ہیں، جس نے ارض و سما خلق فرمائے اور ایک متوازن ماحول قائم کیا۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ ہی کے لیے ہیں، جس نے وحی نازل کی، کتاب نازل فرمائی، القرآن اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس میں کوئی تیزی نہیں دکھائی۔ تمام تعریفیں خالق اللہ سبحانہ کے لیے ہی ہیں، جس نے بنی نوع انسان کو دیے انبیاء علیہ السلام اور رسول علیہ السلام، جو دین بنی نوع انسانوں کو وضاحت کے ساتھ سماجی اطوار اور اخلاقیات۔ تمام تعریفیں خالق اللہ سبحانہ کے لیے ہی ہیں کہ جو عکاسی کریں دانشوری اور برتر شعبہ، جو انسانوں کو اس قابل بنائے کہ وہ دیگر مخلوقات کا نظام چلائیں، کیونکہ ان شعبوں کے بغیر انسان اپنا راستہ کھو دے گا زمین کے اس ماحول اور مخلوقات کا نظام۔ یہ ایک عظیم ذمہ داری ہے، دانشوری ہے، جو کہ انسان کو تمام جانوروں سے ممتاز بناتی ہے اور مخلوقات سے افضل بناتی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَخَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ بنی نوع انسان زمین کے منتظم ہیں، اور جیسا کہ اس لفظ کا مفہوم ہے امن کے رکھوالے۔ اس عظیم غور و غوص کے ساتھ میں آپ کو بیان پیش کرتا ہوں کہ عالمی حکومتیں اپنے انفرادی لیڈرز کے ساتھ تلاش کرنے کی ذمہ دار ہیں ایک بہتر اور زیادہ جامع راستہ حصول امن اور قیام امن کی۔ ابتدائی ترین ریکارڈ شدہ تاریخ سے تہذیب اور افراد نے پیش کیا ایک نظام، ایک فلسفہ، ایک ثقافت جو ان کی رائے میں ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے۔ نتیجہ جیسے زمین پر امن قائم کرنا، خوشی کی جستجو، اور کسی قدر خوشحالی اور امن تو بے مقصد جستجو ہے۔ انہیں بہت زیادہ جامع منصوبوں کی ضرورت ہے۔
اس شام یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ معروضی طور پر نظر ثانی کریں، ان میں سے کچھ نظاموں کا جائزہ لیں، کچھ افکار کا، اور تشخیص کریں اور وہ کیسے کامیاب ہیں اور وہ اپنے دعوے میں زمین پر امن قائم کر رہے ہیں دنیا میں۔ بے شک بطور مسلمان یہ ہمارا یقین کامل ہے اور یہ درست ہے کہ اسلام اور محض اسلام اس مقصد کے حصول کے لیے ایک نظام اور اہلیت رکھتا ہے، کیونکہ نمبر ایک، اسلام اور محض اسلام خدا داد نظام کا حامل ہے جو تمام لوازمات کا حامل ہے، جو انسان کے ساتھ اور انسان کے خالق کے ساتھ اور انسان کے عالمگیر ماحول کے ساتھ رابطہ۔ نمبر دو، یہ اسلام اور محض اسلام ہے، نظام پیش کرتا ہے جو ایک تفصیلی نقشے اور کتاب رہنمائی اور قانون سازی کے ذریعے جو انسان کو باضابطہ اور انسان کی فطرت میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، وہ جو بہتات کا حامل ہے، لالچ، غرور اور تکبر۔ اور اگر امن کی جانب منصوبہ ایک کتابچہ مہیا نہیں کرتا، رہنمائی اور جو انسان کو باضابطہ بناتا ہے، تب کبھی امن نہ ہوگا، کیونکہ وہاں پر موجود تھے ہمیشہ کچھ بنی نوع انسان جو بنی نوع انسانوں تک اپنی رسائی کے ذریعے اپنے ذاتی غرور تکبر سے، اپنی خواہشات سے خود کو دوسروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے کبھی امن نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ کیسے اور کیوں اسلامی نظام بہترین طور پر اہل ہے اسے حاصل کرنے کے لیے۔ ہم مہیا کریں گے ثوابدید کی اجازت اور شواہد ان کے لیے جو اس مسئلے کے لیے کھلے ذہن کے حامل ہیں۔ میں غیر مسلموں کو یاد دہانی کراؤں گا، وہ جو کوئی بھی ہے، جہاں کہیں بھی ہے، جو یہ لیکچر سنتے ہیں، جو جہاں ہمارے ساتھ ہیں، اصولی طور پر یا شخصی طور پر، ہم کھلے ذہن کا مطالبہ کرتے ہیں اور کھلے دل کا، کسی بھی بیان کو ہضم کرنے کے لیے۔ لہذا اگر آپ کا دل تنگ ہے اور آپ کا ذہن تنگ ہے اور آپ پہلے ہی زیر اثر ہیں ذہنی طور پر، ایک بے ڈھنگے آئینے کی مانند جس میں صحیح عکس نظر نہیں آتا، ہمارے لیے یہ مناسب ہوگا کہ ہم امن کی لسانی اور سماجی نقطہ نظر سے آغاز کریں، کیونکہ جیسا میں نے بتایا، امن کوئی خیالی چیز نہیں ہے اور کچھ لوگوں نے مل کر اسے ایجاد نہیں کر لیا، لیکن امن کا خالق حتمی طور پر امن کا ڈیزائنر ہے اور اس کی تعریف بیان کرنے کا حقدار بھی۔ لیکن لسانی نقطہ نظر سے، کیونکہ زبان کو سب سمجھ لیتے ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں، جو کچھ آکسفورڈ ڈکشنری کہتی ہے امن کیا ہے۔ ڈکشنری کہتی ہے کہ امن حتمی طور پر آزادی ہے اندیشہ جنگ کا، کیونکہ ہم خطرناک چٹان پر کھڑے ہیں جنگ کی اور جدید انسانیت کے ناپید ہونے کی، جو ہمیں لائے اس چٹان پر بذات خود۔ ظاہر ہے ہم قیام امن کے اہل نہیں ہیں۔ امن شہری ابتری کا خاتمہ ہے، اور شہری ابتری کا مطلب ہے کہ بغاوت خلاف توازن کے، انصاف کے، مہذب حکومت کے۔
اور امن اس کا مطلب سکون کا حامل ہونا، ذہنی سکون کا حامل ہونا، ملک کی سرحدوں کے اندر تحفظ، کسی کے گھر میں، کسی کے دل میں سکون کا حامل ہونا۔ ایک اور جدید انگریزی ڈکشنری میں یہ معنی ہے کہ امن ہم آہنگی کی ایک حالت ہے لوگوں اور گروہوں کے درمیان، اور یہ کہ امن قانون اور حکم ہے تمام تر ریاست میں، تمام تر دنیا میں، اور امن عدم موجودگی ہے ذہنی اضطراب کی، بے چینی اور نفسیاتی دباؤ کی۔ ان تعریفات میں سے واضح ہے کہ بذات خود ایک بھی واضح اور جامع تعریف مہیا نہیں کرتی ہے اخلاقی اور روحانی پہلوؤں کے اطلاق کے لیے انسانی وجود پر۔ اس لیے وسیع تر تعریف زیر غور لائیں، اور جس میں درجہ بالا تو شامل ہیں، لیکن امن کے منبع تک رسائی بھی ہو عربی زبان میں۔ عربی زبان میں جو زرخیز ہے اور اس کے معنی، لفظ امن اور اسلام کی وضاحت، تابع داری اور سر تسلیم خم کرنا، لیکن اس کا مطلب کسی انسانی قانون سازی کی اطاعت یا تابع داری نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تابع داری یا اطاعت کرنا کسی مخصوص حکومت کی، اس کا مطلب خالق کی تابع داری کرنا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا جو کائنات کا سرچشمہ ہے، جو بنی نوع انسان کا وقار ہے، جو خالق ہے آسمان اور زمین کا، اور وہ جس کی نعمت کے بغیر، اس کی رحمت کے بغیر، اس کے سہارے کے بغیر، اس کی عطا کے بغیر انسان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، اور نہ ہی اس کائنات کا۔ اس لیے تابع داری اور اطاعت کا حتمی مطلب ہے کہ کائنات کے خالق کی تابع داری اور اس کی اطاعت۔ قرآن پاک جو اعلیٰ ترین ہے اور پاکیزہ ترین عربی کا سرچشمہ ہے دنیا میں، اس نے اس تابع داری اور اطاعت کے بارے میں مزید وضاحت کی ہے۔ اطاعت کا رخ بلا شرکت غیر ہونا چاہیے، خالق اور قانون سازی کی جانب، اور قانون سازی جو خالق نے بنی نوع انسان کے لیے فراہم کی ہے۔ اسلامی مفکرین نے امن کی واضح تعریف ہمیں مہیا کی ہے اور بیان کیا ہے۔ عربی زبان یہ کہتی ہے کہ اسلام امن اور سلامتی اور اللہ کی اطاعت ہے۔ اس کا مطلب ہے جھک جاؤ، اطاعت اور تابع داری کہ امن اور سلامتی اور اللہ کی اطاعت۔ اس کا مطلب جھک جاؤ، اطاعت اور تابع داری اللہ سبحانہ کی جو خالق ہے، قوانین کے مطابق جن کا حکم اپنے پیغمبر کو دیا ہے، توحید کے حتمی قوانین، والانقياد له، اور ترک کر دینا اور دستبردار ہو جانا، اپنی خواہش سے دستبردار ہو جانا، اپنی ذہنیت سے دستبردار ہو جانا، اپنے خیالات اور احساسات سے دستبردار ہونا، بالطاعات، اپنے نظریات اور محسوسات کو نظر انداز کر دینا یا رائے سے اس کی تابعداری کرنا، اور مسترد کرنا انداز ہیں تمام بغاوت کے اور بے اعتقادی اور عیاری، اور ان کی تمام شاخیں بھی بیماریوں کی ان میں شامل ہیں۔ یہ وضاحت ہے جو اسلامی مفکرین نے دی امن کے حوالے سے۔ ہمارا مقصد اس شام
جائزہ لینا اور تیار رہنے کی ضرورت ہے دنیا کے کچھ بڑے نظاموں کا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کہاں ہیں یا انہوں نے کیا مہیا کیا ہے، حل برائے سماجی، معاشی، اخلاقی اور روحانی امن اور ہم آہنگی انسانوں کے لیے۔ تاہم ہم کو یہ اصول وضع کرنا چاہیے فیصلے کے لیے کہ نظام خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو مناسب ہیں یا اہلیت کے حامل ہیں، جو تصور کیے جاتے ہیں بطور بہترین نظام موزوں ہیں، سب کی رہنمائی کرنے کے لیے ایک جامع امن کی جانب۔ اس قسم کا نظام سماجی سائنسدان کے مطابق سیاسی اور تاریخی رہنما بڑے معلم کے بقول اخلاقیات اور فلسفے کے اس قسم کے نظام کو درجہ ذیل خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے۔ اول، اسے محفوظ بنانا اور قدرتی ہونا چاہیے، انسانوں کے حقوق اور ذمہ داری کو ان کے انفرادی اہلیتوں میں۔ نمبر دو، اسے تقدس محفوظ بنانی چاہیے اور خاندانی اکائی کی اہمیت، کیونکہ بالآخر خاندانی اکائی معاشرے کی بنیاد ہے اور خاندان کی عدم موجودگی اور اس کے تحفظ اور محفوظ بنانے کا کوئی عمل موجود نہیں ہو سکتا۔ نجات، کوئی تقدس اور بزرگی انسانیت کے اپنے لیے نہ ہوگی۔ نمبر 3، اس خیال کی حوصلہ افزائی ہو اخلاقیات، باہمی احترام کے تعاون کی، اس سے برادری کے اراکین کے اندر۔ نمبر 4، اسے ادارہ اور قانون سازی ہونا چاہیے جو معاشرے کو ترقی دے اور اخلاقی اقدار قانون کی عزت کرے، نوجوانوں اور معمروں سے متعلق انسانی ہمدردی اور اخلاقیات کو باضابطہ بنائے۔ نمبر 5، اور ایسا نظام ہونا چاہیے جس میں سب کچھ شامل ہو، اس کے باہمی روابط اور سروکار میں روئے زمین کے تمام لوگوں کے لیے، اور اتار چڑھاؤ نہیں ہونا چاہیے قوم پرستی کی اس کی اپنی طرز کے ساتھ۔ اسے خیالات اور اصولوں کا حامل ہونا چاہیے جو دنیا کے لیے باعث کشش ہو اور اس کی رہنمائی کرے، عالمگیر امن و امان۔ یہ اصول مقرر کیا گیا ہے۔ ہم فی الفور دیکھ سکتے ہیں تقریباً ہر ایک سماجی نظام جو آج کل کی دنیا میں موجود ہے خارج ہو چکا ہے۔ ہم کمیونزم اور سوشلزم کو زیر غور نہیں لا سکتے، کیونکہ اب ہم دیکھ سکتے ہیں اس المیے کا نتیجہ سماجی تجربہ جو ناکام ہو چکا۔ 5 برس قبل کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ تجربہ جو سوشلزم اور کمیونزم کہلاتا ہے ایک ناکام تجربہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت یہ اپنی طاقت کے تحت 1/3 کو تمام انسانیت کے کمان کر رہا تھا۔ تمام دنیا کا 1/3 اس کے کمیونسٹ اور سوشلسٹ تجربے کے زیر اثر تھا، اور تب یہ معلوم نہ تھا کہ یہ تجربہ ناکام ہوگا اور یہ تاریخ بن جائے گا۔ یہ ختم ہو چکا ہے اور آج یہ تاریخ ہے۔ اس تھیوری کے علمبردار اور بانی اسے ترک کر چکے ہیں، ایک بےمانی دہریہ پن کو، اور اب وہ شریک کے حملہ آور ہیں، ان کے ہمراہ، جنہیں وہ اپنا دشمن تصور کرتے تھے، یعنی سرمایہ دار۔ اور لہذا آج
سماجی المیہ جو کمیونزم کہلاتا ہے ایک بھیانک خواب بن چکا ہے، اور وہ اب گہرے دوست ہیں سرمایہ داروں کے۔ اور کمیونزم اور سوشلزم کا اصول بد اخلاق اور حصوں میں بکھرے معاشرے کی راکھ میں دفن ہے۔ اور 1/3 انسانیت کے ساتھ کیا ہوا جس نے یہ تجربات برداشت کیے؟ ہم دانشوری کے ملحدانہ نمونہ زیر غور نہیں لا سکتے جس نے اپنی چھتری تمام تر دنیا پر تانی ہوئی ہے، کیونکہ ہم دونوں دیکھ سکتے ہیں ابتری اور انتشار میں مغربی بے دین معاشروں کے اندر، جہاں پر نسل پرستی، قوم پرستی، انفرادیت پسندی اور مادہ پرستی نے اخلاقیات کے اصول کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ بھائی چارہ، دینداری اور خاندانی تقدس کہ بھائی چارہ، اخلاقیات، ادب، رہنمائی، خاندانی تقدس سب قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ اگر آپ پوچھتے ہیں مغربی معاشروں کے اوسط افراد سے نام نہاد ترقی یافتہ معاشرے دینداری کا کیا مطلب ہے، وہ کہیں گے وہ نہیں جانتے۔ خاندان کے تقدس سے کیا مراد ہے، وہ کہیں گے نہیں جانتے۔ بھائی چارے اور بھائی بندی سے کیا مراد ہے، وہ نہیں جانتے۔ اور اخلاقیات سے کیا مراد ہے، اس کی کوئی وضاحت موجود نہیں۔ جب ہم سرمایہ داری نظام کا جائزہ لیتے ہیں جو ایک بڑا نظام ہے، بڑا مذہب، خیالات کا اور ایک فلسفے کا بڑا مجموعہ ہے، اور جدید دنیا میں سماجی نظام، ہم اس کی شان و شوکت کے چوٹی کے منظر کے حامل ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے جو قابل غور ہے۔ سرمایہ داری نظام جو کارپوریٹ بزنس کے مفاد پر تعمیر شدہ ہے، اور کرنسی کا بہاؤ، چمک دمک کی حامل مادہ پرستی اور بڑھتی ہوئی بد اخلاقی اور جدید دنیا کو گھیرے ہوئے، بڑھتی ہوئی بد اخلاقی جس کی انسانیت کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ آئیے ہم ان میں سے کچھ کا جائزہ لیں۔ سرمایہ داری نظام، پہلے اس نے دنیا پر اپنا اثر ثبت کیا، غلامی کا غیر انسانی ادارہ جہاں پر تقریباً 400 برسوں کے دوران 80 ملین سے زائد افریقن وحشیانہ طور پر اغوا اور زبردستی نظام میں شامل کیے گئے، جہاں بطور جنس فروخت ہوئے، جہاں صنعت یا کمپلیکس میں انہیں استعمال کیا گیا۔ امریکہ اور عظیم برطانیہ، اور ان کے ساتھ کتوں اور خچروں سے بھی بدتر سلوک کیا گیا۔ سرمایہ داری نظام، اس نے جنوبی امریکہ کا رخ کیا جہاں پر فاتحین حملہ آور ہوئے، غلام بنایا، دہشت گردی کی، استحصال کیا، قدرتی وسائل کا، شاہ اسپین اور شاہ پرتگال کے نام پر۔ آج کل کمپنیاں مثلا ڈیل مونٹ اور گوڈیئر ربڑ ہنوز قائم ہیں۔ جنوبی امریکہ میں آج صنعتی غلام کمپلیکس۔ سرمایہ داری نظام بذات خود اپنا ظہور کر چکا۔ جنوبی افریقہ میں ڈائمنڈ کی کانوں میں، انڈیا کے استحصال اور نو آبادیاتی نظام میں، افریقہ، جنوبی مشرقی ایشیا اور نیز المیہ جاتی استحصال میں، آسٹریلیا کے قدیم باشندوں کے ایک داستان جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ جدید دنیا میں جسے لوگ زیادہ تر ترقی یافتہ تہذیب کہنا پسند کرتے ہیں، امریکہ میں اور برطانیہ میں بالخصوص، ہمیں محض اس شماریات کا جائزہ لینا ہے، تشخیص کرنے کے لیے یہ شماریات اصول کی تکمیل کے کس قدر قریب ہیں اور امن کے لیے نمونے، اور ان میں سے کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ امریکہ اور برطانیہ کے مابین وہ انتہائی نفیس ترقی یافتہ تہذیب
وہاں پر 27 ملین افراد منشیات کے عادی ہیں. وہاں پر 99 ملین لوگ الکوہل کے عادی ہیں. وہاں پر 106 ملین لوگ سگریٹ نوشی کے عادی ہیں جناب. 21 ملین ہر سال موت سے ہمکنار ہوتے ہیں ایسی بیماریوں سے متعلقہ جو تمباکو نوشی کے عادی ہیں. 24 ملین خواتین لائسنس کے ہمراہ قانونی طور پر بدکاری کرتی ہیں. 8 قتل اور ہر 19 منٹوں میں مدد کی جاتی ہے یا ارتکاب کیا جاتا ہے اور 2 زنا کیے جاتے ہیں ہر 7 منٹ میں اور 3 ڈاکے پڑتے ہیں ہر 59 سیکنڈ میں. وہاں پر 2,57,000 بچوں کا قتل بچوں کا قانونی یا غیر قانونی اسقاط حمل کیا جاتا ہے. یعنی 2,57,000 بچے رحم مادر میں ہی ہلاک ہو جاتے ہیں لائسنس کے ذریعے. 21 ملین بچے ہر سال جنم لیتے ہیں ازواجی بندھن کے بغیر. ہم ان کے ماں باپ کو نہیں جانتے یا وہ نہیں جانتے کہ ان کا باپ کون ہے. 2.8 ملین خودکشیاں ہر سال انسانوں کی جنہیں زندہ رہنے کی وجہ نہیں ملتی. 2,75,000 افراد صنعتی کمپلیکس کی جیل میں بند ہیں اور آج جیل خانے تعمیر کیے جا رہے ہیں صنعتوں کی مانند. وہ تعمیر نہیں کیے جاتے رہنے کے لیے اور مجرموں کی اصلاح کے لیے، اور وہ بطور صنعتیں قائم کیے جاتے ہیں اور بڑی بڑی کاروباری شرائط ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہوئے ٹھیکوں کے لیے تعمیراتی اور نظم و نسق کے لیے یہ قید خانہ کمپلیکس، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ قیدیوں کی لیبر جنوبی امریکہ میں لیبر کی مانند ہے. انڈیا میں دیگر مقامات میں انہوں نے لوگوں کو 20 برس تک قید خانے میں رکھنا ہے یا زندگی کے 30 سال اور ان سے 53 سینٹ فی گھنٹہ کے حساب سے کام لینا ہے. لہذا سمجھ آتا ہے جیل خانہ جات کی تعمیر لوگوں کو جیل جیسی زندگی ادا کرنا. یہ شماریات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بے شک یہ موضوعی شماریات ہیں اور بے شک کچھ سماجی تجزیہ کار ایسے ہیں جو اختلاف کریں گے اور جو ترمیم کریں گے ان شماریات میں. اور میں کہتا ہوں اگر ہم ان شماریات میں ترمیم کرتے ہیں 30% اور کہتے ہیں کہ اور گنجائش 30% کی ہنوز، پھر بھی یہ شماریات چونکا دینے والی ہیں، وہ مایوس کن ہیں اور وہ بذات خود عیاں ہیں کہ ایسے معاشرے اہل نہیں ہیں نمونے بننے کے یا چیمپئن بننے کے، دنیا میں امن لانے کے لیے. اس قسم کے سماجی مسائل کے ہمراہ ان کی اپنی حدود کے اندر، ان کی اپنی حکومت کے اندر اور ان کا اپنا ادارہ بھلا کیسے دنیا میں امن لا سکتے ہیں؟ یہ بات عقل نہیں مانتی. ایسے معاشرے کیسے امن کو فروغ دے سکتے ہیں؟ انسانی حقوق اور اخلاقیات دنیا کے لیے ہم پر واضح طور پر عیاں ہے کہ وہ امن اور اخلاقیات لانے کے اہل نہیں ہیں اپنے معاشروں کے اندر. یہ بالکل واضح ہے کہ سرمایہ دارانہ
سماجی نمونہ جو آج کل دنیا پر غالب ہے، یہ موضوع نہیں ہے انسانیت کو امن کے لیے نمونہ پیش کرنے کا۔ اب ہم یہ زیر غور لانا چاہیے، دنیا کے بڑے بڑے مذاہب اس چیلنج کے حامل ہیں۔ آئیے پہلے ہم تاریخی خاکہ اور عیسائیت کی نظریاتی تمہید کا جائزہ لیتے ہیں، اور عین منصفانہ اور معروضی ہوتے ہوئے یسوع مسیح کے ساتھ مریم کے بیٹے علیہ السلام۔ ہمیں نہیں جوڑنا چاہیے تاریخ کو عیسائیت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور پیغام کے بارے میں، یا پھر جو یسوع مسیح کے ساتھ منسلک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور انہوں نے اپنا نظام تخلیق کر رکھا ہے، ہمیں انہیں کرسٹولوجسٹ کہنا چاہیے۔ ہم مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اور ان کی مبارک والدہ ایک عظیم نبی اور اللہ سبحانہ کے پیغمبر کے مطابق الہامی کتاب، ان کے آنے کی پیشین گوئیاں ان کے اپنے الفاظ کے مطابق اور قرآن پاک کے مطابق، یسوع مسیح نے فرمایا ان کے اپنے الفاظ میں، مجھے محض لارڈشپ کے لیے بھیجا گیا ہے، ہاؤس آف اسرائیل کی، لہذا انہوں نے فرمایا انہیں دنیا کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو بھی بتایا، نظارین جنٹوں کے راستے پر مت جانا، سامری کے کسی قصبے میں نہ جانا، بلکہ جانا لارڈشپ کے ہاؤس میں یا ہاؤس آف اسرائیل۔ لہذا یسوع مسیح نے بذات خود کبھی نہیں کہا کہ وہ تمام تر دنیا میں امن لانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ ایک پیغام لے کے آئے ہیں، وہ ایک انجیل لے کر آئے ہیں، وہ پیشین گوئیاں کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ان کے بعد کوئی ہستی آئے گی جو امن لائے گی۔ اور اگرچہ یسوع مسیح کی حقیقی زندگی علیہ السلام اعلی اخلاق کا ایک نمونہ ہے، مذہبی لگاؤ اور قربانی پر اصرار اور اللہ تعالیٰ کی تابعداری ہمارے علم میں آتا ہے کہ چرچ کی تاریخ قطعی طور پر برعکس ہے یسوع مسیح کی زندگی اور پیغام کے، اور ہم اسے غلامی کے ساتھ منسلک پاتے ہیں، نوآبادیاتی نظام، علیحدگی، ہم جنس پرستی اور بچوں کو ایذا پہنچانا پادری کے ذریعے جو مذہبی مقدس نشانیوں کے انتظام و انصرام کے ذمہ دار ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بذات خود چرچ کی شمولیت افریقن غلاموں کی تجارت میں اور جنوبی افریقہ کی بعد میں نو آباد کاری، اسپین کی نسل کشی پر مبنی فتح اور پرتگال اور جنوبی امریکہ، جنوب مشرقی ایشیا کے لوگوں کی محکومیت اور ان کا مرکزی کردار اور صلیبی جنگوں کی شرم بذات خود نااہل قرار دیتی ہے جدید چرچ کو ایسے کردار کے حوالے سے۔ عیسائیت زیادہ تندخو کرسٹولوجسٹ بطور عالمی نظام منسلک ہونے کا حقدار نہیں ہے ہمراہ عظیم مقدس شخصیت یسوع مسیح علیہ السلام اور ان کی مبارک والدہ، نہ ہی یہ دنیا امن کا دعویٰ کرنے کی رہنمائی کی اہلیت کی حامل ہے۔ اور کسی بھی چیز سے بڑھ کر امن درکار رکھتا ہے ایک ضابطہ، ایک کتابچہ جو ضابطہ بنا سکے اور اس کی نمائندگی حکومت کرے۔ عیسائی چرچ کبھی بھی اس قابل نہیں ہوا کہ ایک حکومت بنا سکے، اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ اپنے آپ کو پاتا ہے دو حصوں میں منقسم نچلی اسکیل پر چرچ اور ریاست کے درمیان، یہ کہ دنیا بھر میں بنی نوع انسانوں کی ریاست اور بنی نوع انسانوں کی حکومت
چرچ کا تصور کرتی ہے محض رسوم عبادت کی ادائیگی کا ایک ذریعہ۔ ہندوازم اور بودھ ازم پہلے ہی ذات پات کے نظام پر بنیاد کرتے ہیں، جہاں ان کے خیال میں بالخصوص ہندو یہ تصور کرتے ہیں کہ تمام شودر، اور لفظ شودر کوئی بھی جو براہمن طبقے سے تعلق نہیں رکھتا دیندار طبقہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ تمام شودر جس کا مطلب ہے وہ چھونے کے قابل نہیں، ان کے اپنے الفاظ میں جانوروں جیسی نوع یا اقسام کی سطح پر۔ اور ہندو اعتقاد کے مطابق کوئی براہمن دیندار طبقہ جو ایک شودر کو ہلاک کرتا ہے، ایک شودر کو ہلاک کرنے کا کفارہ ایک کتے کو ہلاک کرنے کی مانند ہے، ایک مینڈک یا چھپکلی یا ایک کوا یا الو یا ایک چیونٹی۔ صاف ظاہر ہے کہ اعتقاد جو بنی نوع انسان کی اس طرح درجہ بندی کرتا ہے دنیا کو امن نہیں دے سکتا۔ ہندو یہ بھی کہتے ہیں اپنی کتاب میں جو کچھ روح زمین پر موجود ہے وہ براہمن سے متعلق ہے، کیونکہ براہمن جو انسانوں کا دیندار طبقہ ہے وہ تمام بنی نوع انسانوں سے بلند تر ہے، اور تمام چیزیں اس کے لیے ہیں، اور تمام دیگر چیزیں اس سے متعلق ہیں۔ جہاں تک یہودیت کے دین کا تعلق ہے وہ کسی کو مدعو نہیں کرتے، کسی کو اپنے دین کی جانب مدعو نہیں کرتے، نہ ہی وہ کسی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ وہ مخصوص قسم کے لوگ ہیں اور ہم انہیں منسلک نہیں کرتے ابراہیم کے ساتھ، اور نہ ہی ہم انہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے عرصہ دراز سے صہیونیت کی رہنمائی تلے اور اپنے جدید دور کے اجارہ داروں کے تحت کتاب و شریعت عرصہ دراز ہوا ترک کر دی، روایت موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، اور صہیونیت کے اصول کے تحت توریت کے مطابق یہودی نیم رحمانی رتبے کے حامل ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ یہودی اور دربان گوئم کہلاتے ہیں، گندے اور نجس، ناپاک۔ تو توریت بذات خود تمام یہودیوں کے لیے دقیانوسی قانونی اتھارٹی ہے، یہ واضح انداز میں انہیں دنیا کو عالمگیری امن کا نظام فراہم کرتا ہے۔ اب ہم اسلام کی حدود کا جائزہ لینا پسند کریں گے، غور و غوض کے لیے، بطور ایک ایسا نظام جو دنیا کو پیشکش کر سکتا ہے، ایک آئین اور ایک ثقافت جو دنیا کی اصلاح کر سکتی ہے اور امن کی جانب اس کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ آئیے ہم بذات خود قرآن سے مدد لیتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے جو کچھ ہم نے کہنا ہے۔ اول اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، در حقیقت ایک نظام اللہ سبحانہ و تعالی کی نظر میں تمام بنی نوع انسانوں کے لیے کوئی نہیں ہے ماں سوائے سر تسلیم خم کرنا اور اطاعت کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے تذکرہ فرماتا ہے افلا يتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے اے بنی نوع انسان؟ تم اس کی تلاوت محتاط انداز میں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا، قادر مطلق خدا، یقیناً تم اس میں بہت سے تضادات اور متصادم شواہد پاتے۔ اس لیے ہم قرآن میں کبھی ایسے بیانات نہیں پائیں گے جو متصادم ہوں کسی بھی حقائق کے ساتھ جو جدید سائنس نے قائم کیے ہیں۔ جو کچھ طب، علم حیات، علم نباتات، کیمسٹری، علم ارضیات، علم تجزیہ آپ قرآن میں کبھی نہیں پائیں گے۔ ایسا بیان متصادم ہو
ان عناصر کے ساتھ جدید سائنس نے قائم کیے ہیں. جو دوسری بات، قرآن، محض قرآن نے دنیا کو فراہم کیا ہے انتہائی پرقوت معاشی نظام اور انتہائی واضح اصرار، دانشورانہ بھائی چارے پر، سماجی اخلاقیات کی رہنمائی، معاشرے کو محفوظ بنانے کے لیے الکحل کے خلاف ممانعت، منشیات، حرام کاری، بدکاری اور انتہائی سخت سزا، ڈاکہ زنی، منشیات فروشی، زنا بالجبر، قتل، بے حیائی اور ہر قسم کی پبلک اور جنسی بد اخلاقی. اور یہی وجہ ہے کہ کیوں بدلحاظ بگاڑ کی کمی کی وجہ سے آپ مسلمانوں کے مابین پا سکتے ہیں بد اخلاقی جو عام ہے مابین بگڑی ہوئی تہذیبوں میں، اور کہیں مسلمانوں کے درمیان. بے شک الکحل اور منشیات مسلم معاشروں میں اپنی راہ ہموار کر چکی ہے، لیکن وہ ایک ضمنی ثقافت، ایک عجوبہ، کوئی غیر معمولی یا معمول سے بڑھ کر ماحول میں رہتے ہوئے آپ جانیں گے کہ 95% مسلمان الکحل نہیں پیتے، منشیات استعمال نہیں کرتے. 95% مسلمان بدکاری اور حرام کاری کا ارتکاب نہیں کرتے. اور یہ شاذ و نادر ہی ممکن ہوتا ہے کہ کوئی مسلم خاتون جو عصمت فروشی کا ارتکاب کرتی ہو. اور غیر قانونی بچوں کی تعداد مسلم دنیا میں برائے نام ہے، کیونکہ کنبے کا تقدس ہنوز برقرار ہے. یہ بذات خود ثبوت ہے. دنیا بھر میں 1.4 بلین مسلمان، اس سے مراد عرب نہیں ہے، اس سے مراد افریقن نہیں ہے، نہیں، ہماری مراد ہے مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں، کیونکہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں مختلف مسلمان ہر ملک میں. مثال کے طور پر ہم ان اعداد و شمار کا اطلاق کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو دیے. غیر مسلم دنیا پر چین میں 180 ملین سے زیادہ مسلمان ہیں، اور ان 180 ملین مسلمانوں کے مابین منشیات، الکحل، حرام کاری، بدکاری، بد اخلاقی، شراب نوشی، ہم جنس پرستی نظر انداز کر دیتے ہیں. ایسا مشکل سے ہی ہوتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے اس کا غیر معمولی پن، اور یہ کھلم کھلا نہیں ہوتا. یہ چینی مسلمان ہیں، لیکن آپ دورہ کرتے ہیں چین کے دوسرے حصے کا جو زائد ہیں 850 ملین لوگوں سے، آپ جانتے ہیں کہ شراب نوشی، منشیات کا استعمال، بد اخلاقی، آدم خوری، ہم جنس پرستی، عصمت فروشی، بد اخلاقی، حرامی بچے چین میں عام مروج ہیں. کیا فرق ہے چینی مسلمانوں کے درمیان اور چینی غیر مسلموں میں؟ فرق قرآن ہے، فرق رویہ ہے. انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اختیار کیا ہے، اور یہی جائزہ روس میں بھی لے سکتے ہیں اور اسے روس کی جانب لے جائیں. اور روس میں وہاں پر 90 ملین مسلمان ہیں، اور روسی مسلمانوں کے مابین آپ وہی خصوصیات پاتے ہیں. اس کے بعد آپ جائزہ لیں ہر ایک مختلف تہذیب کا، ہر ایک مختلف معاشرے کا، اور ہر معاشرے سے محض مسلمانوں کو الگ کریں اور مسلمانوں پر پیمانے کا اطلاق کریں. آپ جانیں گے یہاں آسٹریلیا میں سمجھتا ہوں سڈنی شہر، یہاں 4 لاکھ سے زائد مسلمان موجود ہیں. میں نہیں جانتا کس قدر مسلمان آسٹریلیا میں موجود ہیں، لیکن میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں
کہ اگر آپ سڈنی میں بذات خود مسلمانوں کے سماجی اعداد و شمار کا جائزہ لیتے ہیں، آپ اسے شاذ و نادر ہی پائیں گے، غیر معمولی، ایک مسلم بچے کے لیے جو اپنے باپ سے لا علم ہے۔ آپ جانیں گے غیر مسلموں کے مابین جو بچہ بھی جنم لیتا ہے اور اپنے باپ کو وہ نہیں جانتا ہے، آپ مسلمانوں کے مابین شاذ و نادر ہی پائیں گے کہ ایک مسلمان عورت حاملہ ہوتی ہے، وہ اپنا بچہ ضائع کروا دے گی۔ ایسا بامشکل ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں آسٹریلیا میں نے اعداد و شمار کا جائزہ لیا، سال بھر کے دوران 56,000 سے زائد بچے ضائع ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں یہ کیوں نہیں ہوتا اور غیر مسلموں کے درمیان یہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ مسلمان آسٹریلیا کے وہ متاثر ہیں اور قرآن نے انہیں باضابطہ بنایا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کے ذریعے۔ اور یہ کیوں مسلمانوں کے مابین ہے؟ آسٹریلیا میں یا امریکہ میں 8 ملین مسلمان موجود ہیں، 286 ملین لوگ اور 8 ملین مسلم۔ امریکہ میں یہ بہت مشکل ہے کہ ایک ایسا مسلمان تلاش کیا جائے جو منشیات کا عادی ہو، اور جب وہ ہوتا ہے وہ محض معاشرے کے تابع ہوتا ہے، وہ مجرم ہے، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ یہ طبی نہیں ہے، اور بمشکل ہی ایسا مسلمان تلاش کیا جا سکتا ہے جو شراب کا عادی ہو۔ بدقسمتی سے کچھ مسلمان مجرمانہ کارروائیوں میں مصروف ہیں، الکحل اور منشیات سے متعلق، لیکن وہ استعمال نہیں کرتے۔ اسے فروخت کرنا ان کے لیے جرم ہے، اس کی تجارت ان کے لیے جرم ہے، اور مسلم ممالک میں انہیں سزائے موت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے، لیکن وہ استعمال نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ اعداد و شمار کیوں ہیں کہ امریکہ میں 8 ملین مسلمانوں کے مابین یہ انتہائی ہے؟ یہ بہت کم ہے کہ امریکہ میں مسلمان خواتین حمل ضائع کروائیں۔ ایسا امریکہ میں بہت ہی کم ہوتا ہے کہ جو مسلمان بچہ جنم لے اس سے اپنے والدین باپ کا پتہ نہ ہو۔ امریکہ میں شاید ہی ایسا ہو، حرام کاری اور بدکاری کنبوں کے مابین ہو، بہت ہی کم ہے۔ بدحواسی اور ہم جنس پرستی یہ مسلمانوں کے مابین 1% بھی نہیں پائی جاتی، کیونکہ اسلام میں ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگوں نے اس خصوصیت کے ساتھ جنم لیا ہے، ہم کہتے ہیں یہ سیکھی گئی ہے، منتخب کردہ خصوصیت، اور قرآن ہمیں واضح انداز میں بتاتا ہے اس کے لیے سزا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق، خلفائے راشدین کی روایت کے ذریعے، کہ وہ لوگ جو یہ فعل سر انجام دیتے ہیں انہیں ہلاک کر دینا چاہیے۔ بات ختم۔ لہذا اس وجہ سے تاریخی طور پر مسلمانوں کے مابین یہ جرم جڑ نہیں پکڑ سکا، کیونکہ ہر ایک معاشرے میں آج کی جدید دنیا میں جہاں پر مسلمان رہتے ہیں مختلف اعداد و شمار کا مجموعہ سامنے آتا ہے۔ اس کی وجہ قرآن پاک کے اثرات ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ آج کی جدید دنیا خود تسلیم کرتی ہے، بذات خود ممنون ہونے کے لیے دانش مند ہوگی، مصلحت اندیش ہوگی اگر وہ غور کرے قرآن پر، اگر وہ غور کرتے ہیں رویے پر، اگر وہ غور کرتے ہیں اخلاقیات پر، اقدار پر، اسلام پر، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں وہ جان جاتے ہیں کہ وہ اپنی کچھ بڑی بڑی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ ہمارے بھائی طالبان، ہم ان پر تبصرہ نہیں کریں گے سیاسی نقطہ نظر سے، کیونکہ آج یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن ہم ان پر تبصرہ کرتے ہیں ایک تکمیل کے لیے کہ وہ اور محض وہ جدید دنیا انجام دینے کے لیے اہل تھے، اور جدید دنیا کے امریکہ عظیم، برطانیہ، چین، روس، جرمنی، فرانس، جاپان، اٹلی، دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے درمیان منشیات کی تجارت کا ایک کاروبار ہے، ایک صنعت
سالانہ $78 بلین سے زائد کی. سالانہ $78 بلین. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں یہ کس قسم کی صنعت ہے؟ اور اس المیے کا اندازہ کریں، بدنامی کا، بیماری کا، منشیات کا. اس صنعت کے نتیجے میں جو جدید دنیا لائی ہے، ابھی ان تمام مہذب ممالک نے منشیات کے مسئلے کا کوئی حل دریافت نہیں کیا. در حقیقت انہوں نے انتخاب کیا فائدہ پہنچانے کا، منافع کا، اور منشیات کی تجارت کو باضابطہ بنایا ہے، کیونکہ وہ اس روکنے کے اہل نہیں ہیں. اس پر غور کریں. افغانستان میں طالبان نے سرکاری حکومت قائم کی. روس کی شکست کے بعد، اور اس وقت افغانستان منشیات کے لیے ایک بڑا سرچشمہ تھا، دنیا کا ایک بڑا راستہ. دنیا کی تمام ہیروئن کا 61% افغانستان اور چین میں پیدا ہوتا ہے، اور روس کے گنڈے مجرم وہ لوگ تھے جو اس صنعت کو کنٹرول کرتے تھے. افغانستان میں جنگ کی جزوی وجہ منشیات تھی، نہ تیل نہ گیس بلکہ منشیات. جیت روسی حکومت کو شکست ہوئی اور اسے افغانستان سے بے دخل کیا گیا. افغانستان ڈوب گیا اور خانہ جنگی ہوئی. آپ جانتے ہیں کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ خانہ جنگی دو پہلو ہیں. بے دین سوشلسٹ کمیونسٹ افغانیوں کے مابین، اور مسلمان جو قرآن کی پیروی کریں، قرآن و سنت کی. شمال میں شمالی اتحاد جو بذات خود روسی غنڈوں کے ساتھی تھے، ان میں سے اکثر مسلمانوں نے سوشلزم اختیار کیا تھا. دہریہ پن جو بذات خود مجرم تھے، وہ روس کے بے دخل ہونے کے بعد منشیات کے دھندے کو جاری رکھنا چاہتے تھے. وہ عصمت فروشی کے دھندے کو جاری رکھنا چاہتے تھے، جو آبازی کو، یہ سب وہاں پر ہو رہا تھا. اور مسلمانوں نے کہا نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم اسلام قائم کرنا چاہتے ہیں. اور ان کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا. وہ گروہ جو قرآن و سنت پر اصرار کر رہا تھا، وہ طالب علم کہلاتے تھے. عربی زبان میں طالب علم طالب ہے، یہ طالبان. اور ایک موقع پر وہ کافر، سوشلسٹ، کمیونسٹ افغانی، وہ مجرم افغانی، وہ کچھ دیہاتوں میں داخل ہوئے اور عورتوں کے ساتھ زنا کیا. اور ان میں سے کچھ عورتیں بچ گئیں اور وہ بھاگیں تلاش میں ان طلبہ کے تحفظ کی. اور ان طالب علموں نے فتویٰ حاصل کیا اپنے شیخ سے. ان مسلمانوں کو کیا کریں جنہوں نے یہ کیا تھا؟ ان مفکرین نے کہا کہ انہیں سزا ملنی چاہیے، وہ مجرم ہیں، اور حکم یہ ہے کہ انہیں تلاش کر کے ہلاک کر دیا جائے. تب ان طلبہ نے اپنے ہتھیار سنبھالے اور اپنے آپ کو باہم اکٹھا کیا بطور ایک گروپ، اور اپنے آپ کو پکارنے لگے طالبان. اور انہوں نے شروع کیا. وہ عزت بحال کرنے کے متلاشی تھے. ان عورتوں کی جن کے ساتھ زیادتی کی گئی، وہ دیہات تا دیہات گئے، قصبہ تا قصبہ، حتیٰ کہ 2 برس میں سارا افغانستان فتح کر لیا. 2 برس میں انہوں نے سارا افغانستان فتح کر لیا، ماں سوائے محض 19%. 80% افغانستان انہوں نے 2 برس کے دوران فتح کر لیا. وہ کون تھے؟ وہ بگڑے ہوئے نہ تھے، وہ پیدل تھے، گدھوں اور گھوڑوں پر سوار تھے، پیدل جنگ کر رہے تھے وقار کے لیے، خواتین کے، ملک کے، اسلام کے. اور 2 برس میں انہوں نے تمام ملک کو محکوم بنا لیا. بے شک
وہ علم کے میدان میں پیچھے تھے، وہ یونیورسٹیوں کے حامل نہ تھے، وہ اداروں کے حامل نہ تھے، حتیٰ کہ زیادہ تر افغانستان میں ایک بھی نمایاں ہسپتال نہ تھا، لیکن انہوں نے قائم کی جسے وہ کہتے تھے اسلامی امارت آف افغانستان، دنیا میں اس دور کی واحد نمایاں اسلامی امارت۔ ہاں وہ کرخت تھے، وہ مہذب نہ تھے، لیکن ان میں احترام تھا، ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ کے لیے محبت تھی۔ اور ہم نہیں جانتے، بطور مسلمان ہم نہیں جانتے طالبان کا کوئی تعلق 11 ستمبر کے ساتھ، اور واضح ہے ہمارے پاس کوئی شہادت نہیں ہے، نہ کوئی ثبوت کہ ان کا اس سے کوئی تعلق تھا، ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنا بھائی نہ چھوڑا تھا، اسامہ بن لادن کا۔ ہم کوئی تبصرہ نہیں کرتے کہ کیا ہوا تھا، کیونکہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہم شہادت کے بغیر لوگوں پر الزام عائد نہیں کرتے، اور یقیناً ہم کسی بھی ملک پر الزام عائد نہیں کرتے، کیونکہ وہاں کوئی رہائش پذیر ہے، کوئی کسی پر الزام عائد کر سکتا ہے۔ لیکن مجھے اس مسئلے کی جانب آنے دیں۔ افغانستان طالبان کی حکمرانی کے تحت آیا اور انہیں ایک چیلنج کا سامنا تھا۔ وہ کیا کرنے جا رہے تھے منشیات کے ساتھ جو انہوں نے افغانستان میں پائی تھی؟ طالبان نے ایک فیصلہ کیا، وقار کے ساتھ، اخلاقی نقطہ نظر کے تحت اور شائستگی سے، شرعی نقطہ نظر کے تحت ہماری طرف سے نہ مدد ہے نہ اجازت کہ منشیات کا دھندا افغانستان میں ہو۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سزا دی جو منشیات کے حامل تھے، وہ جو منشیات فروغ کرتے تھے، قید کرنے لگے جو منشیات کے عادی تھے۔ تب انہوں نے ایک اختیار دیا ان کسانوں کو جو پوست کاش کرتے تھے افغانستان میں، افغانستان کی بڑی فصل۔ انہوں نے انہیں بتایا ہم تمہیں اراضی دیں گے، جہاں پر تم پوست کاشت کرتے ہو تم اراضی لو، لیکن تمہیں دیگر فصلیں کاشت کرنی ہیں، تم کوئی اور فصل کاشت کرنی ہوگی، لیکن اگر تم کوئی دوسری فصل کاشت نہ کرو گے تب ہم تمہیں اسی زمین میں دفن کر دیں گے۔ یہ واحد انتخاب تھا جو انہوں نے دیا۔ اس فتوے کے آنے کے بعد 1.5 برس میں منشیات کا دھندا اور منشیات کی کاشت اور افغانستان میں منشیات کی تیاری 3% رہ گئی۔ کیسے؟ طلبہ کے گروہ کو یہ کیسے حاصل ہوا؟ حکومت کے بغیر، اداروں کے بغیر انہوں نے یہ کیسے کام کیا؟ انہوں نے کیسے ختم کیا ایک صنعت کا جو تمام دنیا میں منشیات کے ذرائع کے 61% کی نمائندگی کرتی تھی؟ انہوں نے یہ کیسے کیا؟ انہوں نے یہ کیوں کیا؟ کہ وہ قرآن سے متاثر تھے۔ انہوں نے یہ کیا کیوں؟ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے متاثر تھے۔ اور اسی لیے میں بطور ایک مثال کہتا ہوں کہ اسلام اور محض اسلام ان خصوصیات کا حامل ہے جن کے تحت انسانی شعور کو متاثر کیا جا سکتا ہے، ان کی اخلاقیات کو بالترتیب اور باضابطہ، حتیٰ کہ حکومتوں کو بھی باقاعدہ بنایا جا سکتا ہے۔ لہذا حکومتیں بذات خود مجبور ہیں پابند رہنے کی قوانین پر وقار اور شائستگی کے ساتھ۔ قرآن نے دنیا کو عطا کیا ہے پرقوت ترین ذریعہ قوانین کا، اور اسلام خواتین کو ایک حیثیت دیتا ہے اور کنبے کو معاشرے کی قیمتی اور مرکزی اکائی اور قیام تقدس کے لیے قانون مہیا کرتا ہے۔ ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ آپ دنیا بھر میں مسلم دنیا کا سفر کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے کیا ہے، اور بے شک آپ المیہ دیکھتے ہیں اور انحراف دیکھتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اسلام سے دور ہوتے ہوئے، اپنے اطوار کو نظر انداز کرتے ہوئے، لیکن کنبہ، مسلم کنبہ جوں کا توں ہے۔ مغربی دنیا میں
جب کوئی فرد 60 برس کا یا 70 برس کا ہو جاتا ہے اور وہ مزید کچھ کر نہیں سکتا، میں بتاتا ہوں کہ چین میں کیا ہوتا ہے. چین میں انہیں نیند سلا دیا جاتا ہے، کیونکہ چین میں ایک چیز ہے جو صفر آبادی کہلاتی ہے، لہذا وہ معمر افراد کو برداشت نہیں کرتے. جب یہ طے پایا جائے کہ وہ مزید کام نہیں کر سکتے، وہ انہیں مار دیتے ہیں، کتوں کی مانند. چین میں قانون ہر کنبے کے لیے ایک بچے کا ہے، اور اگر آپ کے 2 بچے ہیں آپ کو جیل بھیج دیا جاتا ہے. آپ اور آپ کی بیوی دونوں کو بچے پیدا کرنے کی اہلیت چھین دی جاتی ہے. وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ قطع کنات، بانجھ بنا دینا. یہ چین ہے. لہذا جدید دنیا میں کنبے کا کیا تصور ہے اور اسلام میں کنبہ کیا ہے؟ اسلام میں کنبہ انتہائی تقدس کا حامل ہے، اکائی ہے. کنبے کے بغیر کوئی معاشرہ نہیں، کنبے کے بغیر کوئی تقدس اور بزرگی نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا احترام ماں اور باپ دونوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد بلند ترین مقام. ایک شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاة على وقتها. نماز وقت پر ادا کرو. اس شخص نے دوبارہ کہا، بر والدين. اور تب اس شخص نے پوچھا اس کے بعد، He said الجهاد في سبيل الله. اس نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کون سا عمل بہترین ہے اور اللہ سبحانہ کی نظر میں بہترین کیا ہے. انہوں نے فرمایا، مقررہ وقت پر نماز ادا کرو، اور اس کے بعد اپنے والدین دونوں کا احترام کرو، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرو. اور کیونکہ کنبہ اسلام میں قدر و قیمت کا حامل ہے، آپ مسلم ممالک میں دیکھتے ہیں بچے اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو شفیق نہ ہو، شریف نہ ہو چھوٹوں کے لیے اور بڑوں کا احترام نہ کرتا ہو. یہ کنبہ ہے اسلام کا. دولت کی تقسیم میں، کنبے کے تحفظ اور احترام میں، سماجی اخلاقیات میں، اور ایک غیر مساوی سماجی انصاف جو دنیا کی کسی اور حکومت میں نہیں پایا جاتا. اسلام نے وضع کی ہیں انتہائی واضح اور کھلی روایات. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ان کی وضاحت کرتی ہے. شادی، طلاق، بچے پالنا، سماجی باہمی روابط، کاروبار، لین دین، بین الاقوامی تعلقات اور ذاتی اخلاقیات اور حفظان صحت. تمام تر دنیا میں کوئی بنی نوع انسان ایسا نہیں جس کی زندگی قطعی طور پر زیر غور لائی جا سکتی ہو اور افراد اور حکومتیں اس کی پیروی کرتی ہوں مفصل انداز میں، ما سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے. اور ہم مسلمان فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ نے دنیا کو عطا فرمائی ہے انسانیت کے رویے کی بہترین مثال اللہ کے پیغام میں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. یہ تمہارے لیے موجود ہے بنی نوع انسانوں اور مسلمانوں اور ایمان والوں، تمہارے لیے موجود ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسانی رویے کے انتہائی قابل فخر نمونہ، وہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ یوم قیامت پر سچے ہیں. یہ اللہ سبحانہ کی جانب سے چیلنج ہے. اور میں ہمیشہ پوچھتا ہوں اسلام کے دشمنوں کا، اسلام کے مخالفین کا، میں ہمیشہ ان سے پوچھتا ہوں، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قدر مخالف ہو، اگر تم ان کی مثالوں کی جانب راغب نہیں ہو، میں تم سے پوچھتا ہوں مجھے دو، ابھی اور اسی وقت، آج رات ہی مجھے ایک نام دو، مجھے ایک شخصیت دو، مجھے تاریخ میں بتاؤ کوئی فرد جس کی زندگی ہو قطعی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی. وہ کسی کے بارے میں نہیں بتا سکتے، اور قریب جو آ سکتا ہے
وہ یسوع مسیح علیہ السلام ہے۔ وہ قریب ہیں، لیکن یسوع مسیح علیہ السلام ایک باپ نہ تھے، وہ ایک خاوند نہ تھے، وہ ایک سیاستدان نہ تھے، اور وہ ایک حکمران نہ تھے۔ لہذا ان چار اہلیتوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ وہ دونوں پیغمبران بھائی تھے۔ لہذا اگر بہترین جو وہ کر سکتے ہیں یسوع مسیح علیہ السلام کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں وہ بہت قریب ہیں، اور تمام حوالوں سے ہم کہتے ہیں ہم اللہ سبحانہ کے پیغمبران میں کوئی فرق نہیں نمایاں کرتے، لیکن تمام انسان کے لیے محض اور ہم محض ایک ہستی پاتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ آج کے جدید تاریخ دان اور سوانح نویس اس معاملے میں اپنا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے 100 بااثر انسانوں کو وہاں اکٹھا پیش کیا ہے، اور 5 مختلف سوانح نویسوں نے بذات خود اس میں حصہ لیا ہے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پیش کیا، اگرچہ وہ بذات خود مسلمان نہ تھے۔ اسلام ہر مسلمان پر زور دیتا ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کی جستجو کرے اور ہر قسم کی سائنس کا اطلاق کرے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اولین وحی میں اللہ سبحانہ نے فرمایا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا، پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ اعلان کرو اور پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ لہذا یہ قرآن تھا جس نے حکم دیا مسلمانوں کو پڑھو، مطالعہ کرو، غور و فکر کرو، اعلیٰ تعلیم حاصل کرو سائنس کے۔ اسلام فرما رہا ہے تمام بنی نوع انسانوں کی سماجی مساوات، عورتوں کی مردوں کی ساتھ مساوات، طبقات کا خاتمہ۔ حکم ہے کہ بلا تعصب تعاون کرو تمام گروہوں کے ساتھ، برادریوں اور اقوام کے ساتھ۔ آپ کوئی راستہ نہیں پائیں گے ماں سوائے اسلام کے۔ بنی نوع انسان کی تمام اقسام، سیاہ فام اور سفید فام، سرخ اور زرد، مرد اور عورت، دراز قد کوتاہ قد، امیر اور غریب، تاہم تمام باہم اکٹھے ہیں، اور حتیٰ کہ جب نماز ادا کی جاتی ہے کسی بھی طبقے کے فرد کو کسی بھی فرد سے مرتبے کے حوالے سے کھڑے ہونے کا حق نہیں۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کی نظر میں سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ شریف النفس وہ ہیں جو تقوی کے حامل ہیں، اللہ سبحانہ کا خوف۔ اسلام تمام انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ ایمان لائیں اللہ پر، پیغمبران پر، اور مکمل اطاعت کرے اللہ سبحانہ کی۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے اور کیا وہ دیگر مذاہب کے متلاشی ہیں اللہ کے دین کے علاوہ، جبکہ آسمان اور زمین کی مخلوقات نے ارادتاً یا غیر ارادتاً اس کے الفاظ کے سامنے سر جھکایا ہے، اور سب نے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ ہمیں کہنا چاہیے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم پر نازل ہوا اور جو کچھ نازل ہوا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی نسل پر، اور کتابوں پر جو دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور پیغمبران علیہ السلام پر، اور ان کے رب کی جانب سے ہم ان میں کوئی امتیاز نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو اسلام کے تابع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے اگر کوئی ایک دین کی خواہش کرتا ہے زندگی کے نظام کے علاوہ اللہ کی اطاعت کے، اسلام اسے قبول نہیں کرے گا، اور آخرت میں وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو سب کچھ کھو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنا چاہیے، اور مت مرنا ما سوائے اسلام کی حالت پر۔ اللہ سبحانہ ہم سے تذکرہ فرماتا ہے ان آیات کا کہ ہم بطور انسان ان پر غور و فکر کریں۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ سبحانہ تذکرہ فرماتا ہے
Let there be no compulsion in religion. حق باطل سے علیحدہ ہو چکا ہے، جو مسترد کرتا ہے طاغوت کو، جو جھوٹے معبود ہیں، اور اولاد پرستش کو، اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس نے تمام تر معتبر پن پا لیا، اس نے وہ ہاتھ تھام لیا جو کبھی نہیں چھوٹے گا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ اسلام کی صورتحال ہے کہ تمام اتھارٹی اور حکمرانی قادر مطلق خدا کی ہے، اللہ، اور انسانوں کے مابین کوئی بھی حکومت ان احکامات کے نفاذ اور تکمیل کی ذمہ دار ہے۔ یہ حکومتیں نہیں ہیں جو بذات خود حکمران ہیں، یہ اللہ سبحانہ ہے جسے حکمرانی کا حق ہے اور قانون سازی کا حق ہے، اور انسانوں کی حکومتیں انہیں محض تفویض کی ہے۔ اللہ سبحانہ نے بنی نوع انسان کو باضابطہ بنانے کی ذمہ داری اور سبقت دی۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے، وہ جو تم میں ایمان لائے انصاف کے لیے مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جاؤ۔ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، اگرچہ تم خود یا والدین یا تمہارے رشتہ دار ہی مخالف ہوں، خواہ یہ امیر کے خلاف ہو یا غریب، کیونکہ اللہ بہترین طور پر دونوں کو بچا سکتا ہے۔ شہوت کی پیروی نہ کرو، تمہارے دل کی اور تمہاری خواہشات انصاف کے لیے سخت گیر بن جاؤ۔ اگر تم انصاف کو مسخ کرتے ہو یا انصاف کرنے سے انکار کرتے ہو، در حقیقت اللہ اس سے واقف ہے تم جو کچھ کرتے ہو۔ وہ جو تم میں ایمان لائے اللہ کے لیے مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جاؤ اور منصفانہ برتاؤ کرو اور دوسروں سے نفرت نہ کرو، سخت گیر بن جاؤ غلط کاروں کے لیے اور انصاف سے جدا ہونے والوں کے لیے۔ انصاف کرو، انصاف کی تکمیل کرو، اور اللہ سے ڈرو کہ اللہ سے واقف ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ لہذا ہم ان بیانات کو ثابت کر چکے ہیں کہ اسلام اور محض اسلام دنیا کی رہنمائی کرنے کا اہل ہے اس شاہراہ پر جو عالمی امن کی جانب ہے۔ اسلام اور محض اسلام موجودہ دنیا کی ضمانت دے سکتا ہے اور ان کے سماجی مسائل کا حل اور ان کا کٹاؤ۔ اسلام اور محض اسلام اخلاق کی اصلاح مہیا کرتا ہے اور دنیا بھر میں سماجی انصاف کے لیے ایک مساوات۔ اللہ سبحانہ قرآن میں ہم سے فرماتا ہے، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا۔ آج میں نے تمہارے لیے کامل کر دیا ہے تمہارا دین اور نظام زندگی، اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام منتخب کیا ہے تمہارا نظام زندگی۔ میرے اسلامی بھائی اور بہنوں، اس شام میرے بیان میں نے کوشش کی ہے کہ پیش کروں ایک مساوات، عالمی امن کی جانب، اور اپنے ارادوں کا رخ موڑیں اسلام کی تاریخی مثال کی جانب۔ میں نے مسلمان نہیں کہا، میں نے کہا اسلام، کیونکہ اسلام قانون ہے، اسلام اصول ہے، اسلام دین ہے۔ لہذا ہم لوگوں کو مسلمانوں کی جانب نہیں بلاتے بلکہ اسلام کی جانب، اصول کی جانب، دین کی جانب۔ کل کے لیکچر میں ہم اس بیان کو جاری رکھیں گے اور ہم زیادہ وسعت میں بحث کریں گے کہ کیوں اسلام اور محض اسلام عالم امن کا واحد حل تصور کیا جا سکتا ہے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، يا الله غفور رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ میں نے جو کہا میں اس کا ذمہ دار ہوں، اپنے بیان سے متعلقہ سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ یہ کوئی سیاسی اور سماجی مسئلہ نہیں ہے۔ امن ایک اخلاقی مسئلہ ہے اور میں اسی بارے میں بات کروں گا۔ اگر میں کچھ چیزوں کو پرکھتا ہوں تو یہ امن کا مسئلہ پیدا کرے گا، لہذا اس سے سوال آنا چاہیے، میں اس کا جواب دوں گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تب برائے مہربانی مجھے معاف رکھیں، اس کا جواب کوئی دوسرا ہی دے گا یا وہ کسی دوسرے لیکچر کے لیے۔ بہنیں جو شادی اور طلاق کے بارے میں سوال پوچھتی ہیں وہ بدقسمتی سے موضوع نہیں ہے۔ بھائی جس نے خلافت کے بارے میں سوال پوچھا ہے اس سوال کی نوعیت موجودہ موضوع سے مختلف ہے۔
میں نے اسلامی ریاست پر بحث نہیں کی ہے، میں نے خلافت کے مسئلے پر بحث نہیں کی ہے، اور بے شک تمام جسم تعلق رکھتا ہے، جس میں ہر چیز جسم سے متعلق ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی لحاظ سے یہ متعلقہ تھا، لیکن ہم عالمی امن کے حل کی بات کر رہے ہیں، اور اگر راستہ موجود ہے میں عالمی امن کے لیے مسئلے کو منسلک کر سکتا ہوں، بے شک میں ہر ایک سے کہتا ہوں بے شک ہم اس کو کر سکتے ہیں. اور اگر کہیں اسلامی ریاست موجود ہے تو وہاں خلافت بھی ہوگی، لیکن اگر کوئی اسلامی ریاست موجود نہیں ہے اور اگر کوئی خلافت موجود نہیں ہے، پھر بھی ہم مسلمانوں کو دنیا کو عالمی امن کا حل پیش کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے. میں کوشش کروں گا زیادہ تر سوالات کے جواب دینے کی یا ان میں سے کچھ کی. یہاں پر 600 یا 700 یا 800 لوگ موجود ہیں اور میرے ہاتھ میں کم از کم 50 سوالات ہیں. میں ان سب کا جواب نہیں دے سکوں گا، ان میں سے بہت سو کے، لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ. اور وہ سوال جن کا میں آج رات جواب نہیں دے سکا، ممکن ہے ان کے جواب میں کل کی رات دوں، یا ممکن ہے میں یہ کام گھر جا کر کروں، میں ان کی درجہ بندی کر لوں اور ان کے علیحدہ جواب دوں گا، اور میں انہیں اس لیکچر کے منتظمین کو دے دوں اور وہ انہیں پوسٹ کر دیں گے انشاءاللہ. یہ میرے پاس بہترین ہے جو میں کر سکتا ہوں. پہلا سوال، آسٹریلیا میں مسلمان وہی بیماری جھیل رہے ہیں جیسا کہ عرب دنیا کے مسلمان، ظالم اور بدعنوان اکابرین افسوس. قبل اس کے کہ میں سوال کا رخ کروں، میں اس مفروضے پر یقین نہیں رکھتا. ہاں، میں اس مفروضے پر یقین نہیں رکھتا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہر غلط چیز کی وجہ بدعنوان مسلم اکابرین ہیں. یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اکابرین بذات خود کمزور ہیں، منقسم اور بدعنوان لوگوں کے رہنما. غور کریں، جب لوگ بہترین تھے تو بہترین رہنما تھے، جب لوگ بدتر بنے اکابرین بدتر بن گئے. اور بہت سی صورت احوال میں جب لوگ اکابرین پر انگلی اٹھاتے ہیں وہ محض حسد کرتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پہنچنا چاہتے ہیں. ہم بہترین اکابرین چاہتے ہیں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں بھائی جس نے یہ بات کی تھی، اگر آپ بہترین باپ بنتے ہیں، بہتر ہمسائے بنتے ہیں، بہتر ساتھی اہلکار بنتے ہیں، آپ بہتر شریک کار بنتے ہیں، آپ مسلمان اور دیگر افراد کے لیے اچھی مثال بنتے ہیں، اپنا رویہ تبدیل کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کنبہ بھی تبدیل ہوگا، آپ کا ہمسایہ تبدیل ہوگا، آپ کا معاشرہ تبدیل ہوگا. عین ممکن ہے آسٹریلیا بھی تبدیل ہو جائے، تب ممکن ہے دنیا میں تبدیلی آ جائے، لیکن خلافت کی جانب یا اسلامی ریاست کی جانب تب چھلانگ نہ لگائیں، کیونکہ مکان اس انداز سے تعمیر نہیں کیا گیا. ہم شنڈلیا آسمان میں نہیں گھماتے اور بنیاد تعمیر کرتے ہیں. لہذا اسلامی ریاست کا مسئلہ، حکمرانی کا مسئلہ، یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن ہم اس بارے میں بات نہیں کرتے. ہم رویے کا مسئلہ زیر بحث لاتے ہیں. یہ بذات خود مسلمانوں کا رویہ ہے جو ہمیں اس صورتحال تک لایا ہے. آپ دیکھتے ہیں، آپ اس رویے کو جانتے ہیں، کیونکہ صبح فجر کے لیے آپ کے خیال میں یہاں کتنے لوگ ہوں گے؟ یا تو 100 لوگ یہاں نماز فجر ادا کرتے ہیں، یا پھر 50. الحمدللہ. اور سڈنی میں 400,000 مسلمان ہیں. لہذا بھائی اور بہنوں، ہمیں اس بارے میں بے حد واضح اور منصفانہ ہونا چاہیے. اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرائیں. آئیے وہ کریں جو پیغمبر یونس علیہ السلام نے کیا تھا جب انہیں ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں وہ ہوں جس پر الزام عائد ہوتا ہے، لہذا پہلے اپنے آپ کو الزام دیں، بطور بھائی، بطور باپ، بطور مسلمان خود کو الزام دیں، خود کی اصلاح کریں. تب ہم اپنی برادریوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور اپنے کنبوں کی، اپنے ہمسایوں کی، تب ہم اپنے معاشروں کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور تب ممکن ہے دنیا کی اصلاح کرنے کے قابل ہو جائیں. کسی نے پوچھا آپ کیسے دار اسلام میں آئے؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. اس مسئلے کے پیچھے میں کسی غیر معمولی داستان کا حامل نہیں ہوں. امریکہ کے 2.3 ملین نو مسلموں میں سے میں ایک نو مسلم ہوں. امریکہ میں مسلمان ہونا ایک غیر معمولی داستان ہے، لیکن میرے حوالے سے میں کسی غیر معمولی داستان کا حامل نہیں ہوں. اسلام نے مجھے ڈھونڈا.
وضاحت کیجئے کہ اسلام میں داڑھی کس قدر اہم ہے. ٹھیک ہے، یہ آج کا موضوع نہ تھا، میں محض یہ کہتا ہوں واضح انداز میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اسے چھوڑ دو. اس کا مطلب ہے کہ اسے بڑھنے دو، کہ اسے بڑھنے دو. ہاں، اسے چہرے پر چھوڑ دو. چھوڑنے کا مطلب ہے بڑھنے کے لیے چھوڑ دو. اور انہوں نے کہا کہ کاٹو مونچھوں کو، مونچھیں کاٹو تاکہ یہ آپ کے منہ کے اندر نہ جائیں، یہ صحت کے لیے مفید نہیں ہے. مونچھیں کاٹو اور داڑھی کو بڑھنے دو. ہاں، مونچھیں کاٹو اور داڑھی کو بڑھنے دو. داڑھی مردانگی کی قدرتی علامت ہے. یہ مردوں اور عورتوں میں امتیاز کرنے کے لیے ایک قدرتی علامت ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے مابین وہ دیکھا کرتے تھے اس شخص کی جانب جو اپنی داڑھی کی شیو بناتا تھا. لہذا داڑھی کی اہمیت محض کوئی چیز نہیں ہے. جیسا کہ کوئی آپ کی چوائس کی چیز کہہ سکتا ہے، آپ اسے پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں. میں اپنی داڑھی پسند کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا. اگر آپ داڑھی کی شیو بنانا چاہتے ہیں، یہ پیغمبر کی حکم عدولی ہے. اور اللہ سبحانہ ان عورتوں پر لعنت بھیجتا ہے جو مردوں کی مانند دکھتی ہیں، اور وہ ان مردوں جو عورتوں کی طرح دکھتے ہیں. لہٰذا ہر مسلمان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس مسئلے کے حوالے سے اپنا فیصلہ خود کرنا چاہیے. یہ بہت واضح مسئلہ ہے، علماء میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. ان میں سے کچھ میں انحراف پایا جاتا ہے، لیکن ان کے مابین اختلاف نہیں پایا جاتا کہ کیا داڑھی بذات خود مردوں پر واجب ہے جو بڑھانے کا اہل ہے. ہاں، کیا بہت سے مسلمان اس امر پر یقین رکھتے ہیں کہ دنیا ہموار ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ درست سوال نہیں ہے بھائیو، لیکن ہاں در حقیقت ہمارے ایک عظیم معلم ہیں، ہمارے عظیم معلموں میں سے ایک معلم ہیں جو اب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، شیخ عبدالعزیز بن باز. کچھ برس قبل ان کا فتویٰ ہے کہ دنیا ہموار ہے، لیکن ہم انہیں الزام نہیں دیتے کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. ان کی یہ رائے تھی، جو کچھ ان کے پاس لایا گیا اور انہیں مختلف کتب سے دیا گیا. اور جو کچھ لوگوں کے مابین کچھ رائے پائی جاتی ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے والأرض بعد ذلك دحاها، اس کا مطلب تھی کہ وہ ہموار تھی، لیکن یہ ہموار ہے دیکھنے کے حوالے سے جو ہم دیکھتے ہیں اور چلتے ہیں، یہ ہموار ہے. لیکن جب ہم خلا میں جاتے ہیں اور جب ہم اسے خلا میں دیکھتے ہیں، یہ گول ہے. اور اب یہ بات واضح ہو چکی ہے اور سائنسی اعتبار سے کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور قرآن اس کے ساتھ اختلاف نہیں کرتا. اگرچہ یہ ایک سائنسی سوال ہے، کچھ مسلمان ہیں جو وہ کچھ کہہ سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ صاحب علم ہیں. جزاک اللہ خیر. کیا جہاد عالمی امن کا ایک طریقہ ہے؟ جہاد ایک اصول ہے جو اسلام کا حصہ ہے. جہاد ایک اصول ہے جو اسلام کا حصہ ہے، اور جہاد اسلام کی ذات کا حصہ ہے. ہم اسلام میں حق انتخاب کے حامل نہیں ہیں، یہ اسلام کا جزو ہے. جب یہ ہے تو یہ ہے. وہ مار کا آرائیاں، وہ اس قوم کے لوگوں نے اسے پسند کیا. اللہ سبحانہ کوئی دلیل کی بات کر رہا ہے. اللہ سبحانہ فرماتا ہے هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم لا تعلمون. لہٰذا یہ اور مزید دلیل ہم دے سکتے ہیں، جیسا کہ جہاد جب مسلمانوں پر واجب ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ ہمیں دعوت دے رہا ہے. آپ دیکھیں اس کے ساتھ کون سی تجارت کے لیے کیا کرنا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، جہاد کرو. پوچھا گیا ہے کہ ایک شخص جو مسلم کردار کا حامل ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے، کنبوں کا احترام کرتا ہے، منشیات اور استعمال نہیں کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، اس کے باوجود اسے کبھی اللہ کے بارے میں نہیں بتایا گیا، کیا وہ جنت میں جانے کا اہل ہے؟ یہاں پر جنت میں جانے کا مسئلہ نہیں. وہ شخص جس نے یہ سوال پوچھا ظاہر ہے مسلمان نہیں ہے، کیونکہ ہر مسلمان اس بارے میں جانتا ہے. First of all, it is not the issue of piety alone. It is piety for whom? کچھ لوگ متقی اور اچھے ہوتے ہیں، وہ منشیات استعمال نہیں کرتے، وہ بدکاری نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، وہ دھوکہ نہیں دیتے. وہ ان میں سے ان کی تمام اچھائیوں کا رخ یسوع مسیح کی پرستش کی طرف ہوتا ہے.
لہذا اس کا مطلب ہے پرستش، جس کا رخ ایک بنی نوع انسان کی جانب ہوتا ہے. لہذا کوئی بھی پرستش کرتا ہے کسی انسان کی، ایک جانور کی، ایک شے کی یا مخلوق کی، تمام کارنامے باطل ہوتے ہیں، باطل ہوتے ہیں، باطل ہوتے ہیں، یعنی ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کیونکہ ان کا رخ غلط ہے. یہ اس طرح ہے جیسے آپ نے اپنی رقم بینک میں جمع کروائی ہے، زندگی بھر آپ نے تمام رقم بینک میں جمع رکھی اور بعد میں علم ہوا کہ یہ غلط تھا، یہ غلط تھا. لہذا آپ کے لیے اپنی تمام زندگی کی رقم بچانا بہتر ہے، لیکن آپ کو اسے اپنے کھاتے میں جمع کروانا ہوگا. لہذا وہ جو اپنی نیکی بجا لا رہے ہیں ان کا رخ غیر خالق کی طرف ہے، یہ باطل ہے، اور حقیقت میں وہ اپنے آپ کو پاتے ہیں خالق کے سامنے ایک مجرم کی طرح، اور وہ جرم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا حق ہے. کوئی کہتا ہے آپ نے آج کی دنیا میں مسلم شخصیت کی ایک مثبت تصویر کشی کی ہے. اسے ذہن میں رکھتے ہوئے خلافت کی طرز میں امت اسلام کے نظام کی تکمیل کے لیے تیار ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے اس سوال کا احاطہ کیا ہے. میرا خیال ہے کہ حتمی سماجی مقاصد کی جانب ہماری شاہراہ کا جس کا آغاز رویے کے ساتھ ہوتا ہے، میں اسے دوبارہ کہتا ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے مبعوث فرمایا تھا کیا کامل کرنے کے لیے؟ اچھے اطوار. بہت پہلے ہی وہ ایک سیاستدان تھے، قانون وضع کرنے والے تھے. ایک شخص جو قابض ہے اعتماد کی قدر و قیمت کا، اگر ہمسائے آپ پر اعتماد نہیں کرتے، اگر رفقا آپ پر اعتماد نہیں کرتے، اگر ساتھی اہلکار آپ پر اعتماد نہیں کرتے، اگر آپ ان سے بات نہیں کرتے اور وہ آپ کو ایک اچھا شخص نہیں جانتے، ایک نفیس اور پروقار فرد، وہ کیوں آپ سے قبول کریں گے اسلام؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام لوگوں کو پمفلٹ دینا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ انہیں اسلامی اتھارٹی کی اطاعت قبول کرنی چاہیے؟ کیا آپ تصور کرتے ہیں کہ یہ اسلام ہے؟ نہیں، یہ اسلام نہیں. اسلام رویے کی اصلاح ہے. اپنے رویے کے ذریعے ہم نے لوگوں کو مدعو کیا اور بہترین دعوت آپ کا رویہ ہے. اور بھائی اور بہنوں، برائے مہربانی اس مسئلے کو فراموش نہ کریں. یہ آپ کا رویہ یا تو کسی کو اسلام کی طرف لاتا ہے یا آپ کا رویہ لوگوں کو اسلام سے دور لے جاتا ہے. بھائی، وہ کون سے طریقے ہیں جن کے تحت ہم سنت کے مطابق اسلام پھیلا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس کا جواب ہے اپنے رویے کے ذریعے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے، جب انہوں نے ہجرت کی، جب انہوں نے پہلا حکم جو دیا تھا، تطعم الطعام وتقرأ السلام من عرفت ومن لم تعرف. Look at this. اس پر غور کریں. خوراک تقسیم کرو، لوگوں خوراک دو، انہیں مدعو کرو، ان کے ہاں جاؤ. آپ نے غور کیا؟ انہیں خوراک کے لیے مدعو کرو اور تم بھی ان کی دعوتیں قبول کرو. اول یہ ہے. اور اچھا خیر مقدم کرو جس سے آپ جانتے ہیں یا جس سے نہیں جانتے. یہ کیا ہے؟ یہ رویے کا اظہار ہے. لہٰذا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں داخل ہوئے، غرور و تکبر کے ساتھ نہیں، ایک ریاست قائم کرنے کے لیے نہیں، نہ خود کو حکمران بنانے کے لیے، لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور انسان آغاز کیا. ایک نوعمر لڑکے کے طور پر وہ نوجوان لوگوں کو اس گروہ سے متعلق تھے جو یہ کیا ہے؟ وہ نوجوان لوگ تھے جو کیا کرنے میں مصروف تھے؟ بھلائی کرنے میں، انسانی ہمدردی، اچھے کام. آج گلیوں میں ہمارے کچھ نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ حلف الفضول ہے؟ نہیں، وہ اس کے برعکس کام کر رہے ہیں. لہٰذا یہ ہمارا رویہ ہے بھائی اور بہنوں، یہ ہمارا رویہ ہے بھائی اور بہنوں. کوئی پوچھتا ہے آج ہم کیا دیکھتے ہیں اسلامی دنیا میں ایک انحراف، ہم کیسے اخلاقی اصلاح کا اطلاق کریں؟ آپ نے کچھ مثالیں بطور ممکنہ علاج پیش کی، مثلا سزا یا اطلاق متبادل کے طور پر. ٹھیک ہے، سزا ضابطے کی انتہا ہے. وہ جو اللہ سبحانہ سے ڈرتے ہیں انہیں سزا کی ضرورت نہیں. سزا ایسے لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سبحانہ سے نہیں ڈرتے، یا ان لوگوں کے لیے جنہیں کچھ لوگوں کے لیے ایک مثال بنا دیا جائے تاکہ دیگر لوگ اللہ سبحانہ سے ڈرے اور اسے یاد رکھیں. اللہ سبحانہ کی سزا حکمت پر مبنی ہے. اللہ سبحانہ کی سزائیں منصفانہ ہیں. اللہ سبحانہ کی سزائیں وحشیانہ نہیں ہیں، لیکن وہ معاشرے میں ضابطہ لاتی ہیں. کیونکہ اگر انسانوں کے مابین ضابطہ نہ ہو، جیسے کہ اللہ سبحانہ نے قرآن میں فرمایا، اگر وہ نہ بنائے لوگوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے باضابطہ، وہ کیا کریں گے؟ وہ زمین پر پھیل جائیں گے اور ہر چیز نیست و نابود کریں گے اور جو کچھ چاہیں گے اٹھا لیں گے. اللہ ہمیں کیا کرنے کا حکم دیتا ہے؟
تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، سزا حصہ ہے اللہ سبحانہ کی حکمت کا. کسی نے پوچھا اسلامی شرع کا نفاذ لازم قانون ہے اور کچھ جرائم آپ نے تذکرہ کیا بنیادی طور پر دیکھے گئے تھے بذات خود جرائم کے بچاؤ کے طور پر یہ محض اسلامی ریاست کے تحت ہی جائز ہے، لہذا یہ آج وجود نہیں رکھتے. ہم کیا کریں؟ اس کے لیے حدود ہمیں حد جاری کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، حق حاصل ہمیں، حتیٰ کہ ہم اس سرزمین کی اتھارٹی کے حامل نہ ہوں. یہ صحیح ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چاہیے. کیا ہم مجبور لوگ بن چکے ہیں؟ ہم نیکی سے نہیں روکتے، ہم برائی سے نہیں روکتے. ہم کیا کریں؟ سر کو گولی سے اڑا دیں؟ حد، سزائیں. ہم ہاتھ نہیں کاٹتے، ہم گردنیں نہیں کاٹتے، ہم لوگوں کو ہلاک نہیں کرتے، ہم لوگوں کو پتھر نہیں مارتے جب ہم کفار کے مابین رہائش پذیر ہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم حکومت کو کنٹرول نہیں کر رہے، ہم سرزمین کو کنٹرول نہیں کر، لہٰذا حدود کی ضرورت ہے. حد ایک خاص ضرورت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نیکی کا حکم دے سکتے ہیں اور برائی سے روک سکتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے تب ہم انتہا کو چلے جاتے ہیں. ہم ایک غیر مسلم ملک میں مقیم ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم روزہ نہیں رکھتے، نہیں، ہم ہر کام کرتے ہیں جس کے کرنے کا ہم تصور کرتے ہیں، لیکن بذات خود حد کا مسئلہ ہے، چھوڑا گیا ہے حکمران پر. یہاں کوئی اسلامی حکمران نہیں ہے، ہم حد لاگو نہیں کر سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ شرع رخصت ہو چکی ہے. ہمارے لیے کوئی شرع نہیں ہے کیونکہ کوئی حکمران نہیں ہے. حکمران شرع کا قابض نہیں ہے، وہ انتظام چلانے والا ہے شرع کا. کسی نے پوچھا کہ آپ کے بیان کے مطابق اسلامی ریاست ایک حل ہے، کیا آپ اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں گے اور طریقہ کار اسلامی ریاست کو دوبارہ کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ ایمانداری کے ساتھ میں آپ کو تفصیلات فراہم کرنے کا اہل نہیں کہ ایک اسلامی ریاست کیسے قائم کی جا سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس مفکرین موجود ہیں، اہل علم، طلبہ اور مفکرین جو اسلامی تحریک کی منہاج کے بارے میں اظہار خیال کر سکتے ہیں اور ماضی میں یہ کیسے کیا گیا اور اس میں حصہ لینے کے لیے کیا اہم ہے. لیکن میں طالب علم ہرگز نہیں ایسا جو اس مسئلے پر تبصرہ کر سکتے ہیں. میں حقیقت میں اس پر تبصرہ کر رہا ہوں جو آج کی گفتگو سے متعلق اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں بس. کسی نے پوچھا تھا کیا آپ کا خیال ہے انسان کے بنائے ہوئے نظام، کمیونزم، سرمایہ دارانہ نظام، جمہوریت وغیرہ اسلام کو تباہ کرنے کے لیے؟ نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا. مسئلہ اسلام کو ختم کرنے کا نہیں ہے، یہ چیز ان کے اپنے نفس میں ہے، ان کی اپنی خواہشات انسان نے اپنے اندر سے وضع کیے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ یہ بہترین ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ اچھا اور زیادہ سود مند ہے. انہوں نے اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے وضع نہیں کیے، اور میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کو اس قسم کی ذہنیت کا حامل نہیں ہونا چاہیے کہ ہر ایک دیگر نظام اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے وضع کیا گیا. یہ معاملہ ہرگز نہیں ہے. اب ہر ایک نظام جو وضع کیا گیا ہے، ایسا نظام جسے انسانوں نے خود وضع کیا ہے، ایک ایسا نظام ہے جو خلاف ہے اللہ سبحانہ کے نظام کے، لیکن ضروری نہیں کہ اسے وضع کیا گیا ہو ایک سازش کے طور پر اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے. ہم مسلمان رد عمل نہیں ہے، نام نہاد سازشوں کے ساتھ تھیوری، ہم ان کی پیروی نہیں کرتے. ہم اس قدر ایڈوانس نہیں، ہم نہیں سوچتے کہ ہمارے ارد گرد ہر کوئی یا آپ سازش کا شکار ہو رہے ہیں. ہمارے ارد گرد ہر کوئی سازش کر رہا ہے، ہماری بےخکنی کر رہا ہے، ہمیں ہلاک کرنے کے لیے اور ہمیں قید خانے میں ڈالنے کے لیے، ہمیں نیست و نابود کرنے کے لیے. یہ معاملہ ہرگز نہیں ہے. یہ حقیقت کہ آپ حسن ظن کے حامل ہیں اگر آپ اچھے رویے رکھتے ہیں اور آپ دوسرے کے شریک کار ہیں اور آپ اپنے اسلام کی مثال بنتے ہیں. آپ کہیں بھی موجود ہیں، آپ نے اسلام کی مثال بنتے ہیں. دیکھیں بھائی، آپ انڈونیشیا سے دور نہیں، آسٹریلیا انڈونیشیا سے دور نہیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ کیسا نہیں؟ انڈونیشیا اس طور پر قائم نہیں ہوا تھا کہ افواج انڈونیشیا گئیں اور اس ملک کو نہیں مسلمان مسلمان اچھے رویے کے ساتھ، اچھے علم کے ساتھ، دعوت کی نیت سے وہ وہاں گئے تھے اور اپنے رویے کے ذریعے، اپنی دعوت کے ذریعے اور لوگوں کے ساتھ ملے جلے. انڈونیشیا میں کیا ہوا؟ وہ اسلام کے آگے سرنگوں ہو گیا، اور آج انڈونیشیا میں زمین پر مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی ہے. یہ کہاں سے آئے؟ وہ دعوت کے ذریعے آئے، مسلمانوں کے رویے کے ذریعے آئے. لہذا یہ ثبوت ہے، یہ آج کی دنیا میں وقوع پذیر ہو سکتا ہے. آج دنیا میں کوئی بھی حکومت، کوئی بھی معاشرہ رویہ اور قرآن اور رسول کے آداب کے آگے سرنگوں ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اس پر یقین رکھنا ہوگا. اس کے لیے آپ کو دعوت دینی ہوگی، کیونکہ اگر آپ دعوت نہیں دیتے آپ خود مدعی ہیں. آپ دعوت نہیں دیتے کیونکہ آپ یقین نہیں رکھتے. اس لیے جو کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے آپ بذات خود دعوت کا موضوع بنتے ہیں. اس لیے آپ دعوت کا موضوع بنتے ہیں اور اس لیے آپ ان کی دعوت کے سامنے سرنگوں ہو جاتے ہیں. اور اس لیے
ہم کسی اور کی دعوت کے قیدی بن چکے ہیں کیونکہ ہم دعوت نہیں دے رہے ہیں۔ وہ اعتماد کے حامل ہیں، کمیونسٹ، دہری، سوشلسٹ، سمجھدار، یہ سب کے ساتھ مرد عورت ہم جنس پرست ہیں، وہ سب اپنی دعوت کے حامل ہیں اور اپنے آپ کے بارے میں پر اعتماد ہیں اور وہ اس کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ اگر آپ خود پر اعتماد نہیں ہے آپ اس کے لیے مال خرچ نہیں کرتے۔ عراق کی جنگ پر آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ میرا خیال ہے یہ ایک مجرمانہ جنگ ہے، یہ بے حد واضح ہونا چاہیے۔ میں ایک امریکی شہری ہوں، لیکن بطور ایک امریکی شہری ہونے کے باوجود مجھے حق حاصل ہے کہ میں کسی کام کے بارے میں حکومت کے ساتھ اختلاف کر سکوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک مجرمانہ کارروائی ہے۔ میرا خیال ہے یہ عراق پر جنگ ہے، ایک مجرمانہ جنگ۔ میں نہیں، یہ صدام حسین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں تمام دنیا متفق ہے صدام حسین نے مجرمانہ مظاہرہ کیے، یہ اس کے اپنے لوگ تھے، یہ تمام مسلمان تھے، دنیا اس سے متفق ہے۔ میرا خیال نہیں کہ ہمیں، لیکن یہاں مسئلہ پر صدام حسین نہیں ہے، اور عراق میں سماجی انصافی بھی جو صدام حسین نے روا رکھی یا کسی اور نے، افغانستان میں کسی اور نے، مسائل یہ نہیں ہے لوگوں کے اور گروہ کے ذریعے جس نے تقرر کیا، ریاست ہائے متحدہ امریکہ جس نے اس کا تقرر کیا، برطانیہ جس نے کسی کا بھی تقرر کیا کہ ایک دوسرے ملک میں جائے سماجی انصاف بحال کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اپنے ملک میں اس کی جاہل نہ۔ اور ہمیں ڈرنا چاہیے اور منصفانہ ہونا چاہیے۔ عراق کے لوگوں نے کیا کیا؟ اگر وہ صدام حسین کے ظلم و ستم اور تشدد کا شکار ہے، کیا انہوں نے کہا امریکہ یا برطانیہ سے؟ کیا انہوں نے آنے مداخلت کرنے کے لیے کہا؟ انہوں نے بالکل نہیں کہا۔ لہٰذا آپ کیسے کچھ لوگوں کو خلاصی کروانے جاتے ہیں؟ اس سرزمین کے اندر کوئی چیز موجود ہے جس کی آپ کو طلب ہے، اور آپ بطور نوجوان ان کے ظلم و ستم کا استعمال ہو رہا ہے، اور جو کچھ چاہتے ہیں اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ صدام ہرگز نہیں، کیونکہ خاص صدام حسین جلا وطن ہو یا نہ ہو وہ وہاں جا رہے ہیں کیونکہ یہی وہ چاہتے ہیں۔ اور محض اللہ سبحانہ و تعالی مسلمان بذات خود، ہم اس مسئلے کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، کیونکہ اگر ہمارے پاس روکنے کی طاقت ہوگی ہم انہیں روک لیں گے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم کیوں اس بارے میں بات کریں؟ ہماری صورتحال ایسی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرصہ دراز قبل فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا کے اقوام اپنے آپ کو وہاں اکٹھا کریں گی تمہارے ارد گرد، مانند لوگوں کے ایسے گروہ کے جو کہ کھانے کی جگہ کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ہاں۔ اور وہ کس کے حامل ہوں گے؟ تمہاری کوئی عزت نہیں ہوگی، وہ تمہاری کوئی عزت نہیں کریں گے، تمہیں اس قسم کی حقیقت کے حامل ہوں گے، ایک جھاگ کی مانند، ساحل پر بلبلوں کی مانند۔ سمندر پر جب یہ ساحلوں پر جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں یہ وہاں کچھ نہیں چھوڑتے سوائے کوڑا کرکٹ، اور آج مسلمانوں کی حقیقت اسی مانند ہے۔ لہذا کفار جو کوئی بھی ہے وہ ہماری حقیقت جانتے ہیں، کیونکہ وہ حقیقی مسلمانوں کو جانتے ہیں، وہ پہلے ہی حقیقی مسلمانوں سے نمٹ چکے ہیں، وہ ہمارے کسی لیے قابل احترام نہیں ہیں۔ وہ اب کیوں غور کریں، چلاتے ہیں، کہتے ہیں، یا جو کچھ ہم بھی کر رہے ہیں، ہم درست مسلمان نہیں ہیں۔ لہٰذا عراق میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ سبحانہ کے حکم سے ہوگا، اور یہ مصیبت جو ہم برداشت کریں گے وہ برداشت کریں گے، من جانب اللہ ہے، اسے الزام مت دو جو اسے لایا ہے۔ جب اللہ سبحانہ مسلمانوں پر چنگیز خان کو لاتا ہے تو مسلمانوں نے چنگیز خان کو الزام ٹھہرایا تھا یا اپنے آپ کو مردہ الزام ٹھہرایا تھا؟ ان کی حالت کیا تھی جب چنگیز خان کو لایا گیا تھا؟ کیا وہ نیک تھے؟ کیا وہ اللہ سبحانہ سے ڈرتے تھے؟ کیا وہ نمازیں ادا کرتے تھے؟ کیا وہ پیغمبر کی سنت مبارکہ کرتے تھے؟ نہیں، وہ نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ ان پر مصیبت لایا جو بدتر تھی۔ تب آج عراق پر جو مصیبت آئے گی، چنگیز خان کی مصیبت اس مصیبت سے بدتر تھی جو آج ہم پر وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ لہٰذا ہم مسلمان اپنا رویہ تبدیل کریں، کسی کی جانب انگلی اٹھانا اور دوسرے کو الزام دینا بند کریں، اپنے آپ کو الزام دیں۔ بھائیو، یہ آخری سوال ہے۔ جزاک اللہ برائے معلوماتی مقاصد اور منطقی لیکچر۔ یہ لیکچر دیتے ہوئے آپ نے منشیات کا مسلم معاشرے میں مرتبے کے بارے میں تذکرہ کیا ہے اور اس کا موازنہ غیر مسلم معاشرے سے کیا۔ کیا کوئی دلیل پیش کرے گا کہ رتبہ اور مرتبہ مسلم معاشروں کا شائع نہیں؟ یہ شائع شدہ نہیں، یہ شائع شدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ وجود پذیر نہیں ہے۔ کیونکہ اگر یہ وجود پذیر تھا اور اس صورت میں اس وجہ سے شائع کر سکتے تھے
ایک شخص نے یہ سوال پوچھا، وہ دنیا میں سفر کر چکا تھا. میں نے نیو یارک میں جنم لیا تھا اور میں نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے. میں ہانگ کانگ گیا ہوں، میں سنگاپور گیا ہوں، میں بینکاک گیا ہوں، میں بمبئی گیا ہوں، دلی گیا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ اب میں برطانیہ میں مقیم ہوں. لہٰذا میں بڑے شہروں میں، بڑے معاشروں اور ممالک میں رہا ہوں جہاں پر مسلم اکثریت یا اقلیت میں ہے. اور میں آپ سے کہتا ہوں، میں آپ کو یہ اعداد و شمار فراہم کرتا ہوں، یا آپ اسے میرا قیاس کہہ سکتے ہیں، جو میرا تجربہ ہے، میرا اپنا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ بطور ایک سماجی سائنسدان، ایک شخص مطالعہ کرتے ہوئے اور ایک شخص مشاہدہ کرتے ہوئے. اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ مسلم دنیا جو کچھ میں نے ابھی آپ سے کہا ہے، بدکاری کا مسئلہ ہے، منشیات کا مسئلہ ہے، شراب نوشی، چوری، قتل، اسقاط حمل، یہ خلاف معمول ہے. یہ مسلمانوں کے درمیان غیر معمولی چیز ہے اور شاذ و نادر ہے، لیکن یہ ایک عام چیز ہے. حقیقت کے طور پر یہ ایک بڑی بیماری بن جاتی ہے تمام غیر مسلم معاشروں میں. لہٰذا ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں کہ غیر شائع شدہ مسلمانوں میں کچھ ہوتا ہے. اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. مسلم ممالک میں جائیں اور بذات خود دیکھیں اور آپ اسے پائیں گے کہ بنیادی طور پر منصفانہ اور بے حد معروضی جو میں نے بیان کی ہے، اور میں نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان بذات خود ان بیماریوں سے پاک ہیں، میں نے کہا ہے کہ وہ کرتے ہیں لیکن کھلم کھلا نہیں کرتے ہیں. آپ کسی مسلم معاشرے میں نہیں دیکھیں گے جہاں پر انصاف کی عدالت نے مرد کو مرد سے شادی کا حق دیا ہے اور عورت کو عورت سے شادی کا حق دیا ہے اور انہیں بچہ اختیار کرنے کا حق دیا ہے بطور کنبہ. اب یہ امریکہ اور برطانیہ میں ہوتا ہے، یہ معاملہ ہے. اب اگر ایک عورت سے شادی کرنا چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے، اگر ایک مرد سے شادی کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے اور بچہ اختیار کر سکتے ہیں، اور اس بارے میں کوئی کچھ نہیں پوچھتا. یہ قانون ہے. میں آسٹریلیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، آپ نے مجھے اس بارے میں بتانا ہے. لہٰذا میں کوئی مزید سوال نہیں لوں گا. انشاءاللہ میں بھائی اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں سب سے پہلے تشریف آوری پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فرسٹ اسلام آرگنائزیشن کا، اس دورے اور دیگر دوروں کی سرپرستی کے حوالے سے، اور بقایا دورے کے لیے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں امام مسجد کا امام اجازت دینے پر اور اس کی نگرانی کرنے پر. میں آپ کو سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص آپ کے صبر و تحمل اور برداشت کا. ان کے زیادہ سوالات ہو سکتے ہیں بنسبت جو ہم لیے عین ممکن ہے ان کے سوالات مجھ تک نہ پہنچے ہوں. میں نہیں جانتا انہوں نے سوال بھیجے. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. اور کسی بھی دوسری چیز سے بڑھ کر میں نوجوان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نوجوان مسلمانوں کو دیکھتے ہیں جو گلیوں کی رونق بن سکتے ہیں، جو ان مقامات پر مصروف ہو سکتے تھے ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے یا کسی اور چیز میں، ٹی وی میں دیکھتے ہوئے. انہوں نے یہاں آنا پسند کیا 2 گھنٹے تک اسے سننے کے لیے. میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں یہاں پر دوبارہ واپس آنا چاہتا ہوں انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ ممکن ہے کہ کل رات میں ایک اور لیکچر پیش کروں گا اس بحث کے حوالے سے، اور میں کچھ سوالات کا جواب دوں گا جن کے جواب آج شام نہیں دے سکا.